سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں وہ پازیٹیو ایموشنز لے کے آئے، ایسے جذبات رکھے جو اس کو زندگی میں خوشیاں دے سکے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کر سکے. کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ اگر ہم نے کسی انسان کو ڈیفائن کرنا ہو تو دو سچویشنز میں دیکھیں. ایک سچویشن وہ ہوتی ہے جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں یا کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور وہ وہاں پر کتنا صبر کرتا ہے، اور دوسری سچویشن وہ جہاں پر وہ اتھارٹی میں ہے یا اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں اور وہاں پر اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، کیسے وہ لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہیں سے ہمیں اس انسان کا پتہ چلتا ہے. ہمارے بزرگ ہمیں ہمیشہ یہی چیزیں سکھایا کرتے تھے کہ کوئی بھی سچویشن ہو تو تم نے اپنے ریئیکشنز کو کیسے پازیٹیو رکھنا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا پرنسپل یا اصول جو ہمیں دیا جاتا تھا وہ یہ تھا صبر کرو. تو آج ہم بات کریں گے صبر کی. ایک شوہر اور بیوی جو کہ خاندان کی ایک بنیاد ہیں، وہ دونوں مل کر اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں اس ایک بہترین کوالٹی کے ذریعے. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اور میرے ساتھ میری دوسری مہمان بھی موجود ہیں، سسٹر یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شادی شدہ زندگی میں، آغاز میں اور باقی تمام مراحل میں جو مشکلات آتی ہیں، اگر اس میں ہمارے اندر صبر موجود ہو تو ہم کیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کامیاب شادی کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری چیز صبر کی زندگی ہے، جو زندگی کے ہر روز اور تقریباً ہر مرحلے پر انسان کی ضرورت ہوتا ہے. یہ زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے. اس دنیا کو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان کے اندر صبر کا مادہ موجود ہو. صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان ناپسندیدہ حالات میں، ناپسندیدہ سچویشن میں اپنے آپ کو منفی رویے سے بچائے، انتظار کرے، اپنے آپ کو روکے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رکھے. زندگی آزمائشوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوف ہوگا کہ جاب نہ چلی جائے، کوئی فوت نہ ہو جائے، صحت کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. کبھی بھوک ہوگی، فائنینشل کرائسس ہوں گے، مال میں کمی ہوگی، جانوں میں کمی ہوگی، ساتھی کی وفات ہو سکتی ہے، بچوں میں سے کسی کی وفات ہو سکتی ہے، کسی عزیز پیارے قریبی دوست رشتہ دار کی وفات ہو سکتی ہے، اور اسی طرح
پھلوں کی کمی یعنی رزق کی کمی یا پھر اولاد میں کسی قسم کی کمی، یہ تمام چیزیں انسان سے تقاضا کرتی ہیں کہ ایسے موقع پر انسان صبر کرے، کیونکہ جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے حالات درست کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے، اور اس میں تقریباً سبھی شامل ہیں، یعنی ہر انسان دوسرے انسان کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی اگر تم کسی کے ساتھ بھی معاملہ درست رکھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ مل جل کر خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پھر کی یہی ہے کہ صبر سے کام لو۔ آپ دیکھیں کہ والدین اولاد کے لیے بعض اوقات ایک امتحان ہوتے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے۔ اولاد کو تو بہرحال قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر دشمن بتایا ہے، وہ تو امتحان ہے ہی، انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے امتحان ہوتے ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر زندگی بسر کرنے میں جہاں انسان ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان صبر نہ کرے تو پھر کسی کے خیر سے بھی فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان پیور ایول نہیں ہے کہ وہ صرف برائیوں کا مجموعہ ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی خیر ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ انسانوں میں زیادہ خیر ہوتی ہے دوسروں کے لیے اور کچھ کے اندر شر کا پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں بہرحال ہر انسان کے اندر خیر بھی موجود ہوتی ہے۔ اس خیر سے انسان صرف اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے اور وہ دوسرے کی طرف سے پہنچنے والے تکلیف دہ رویے پر صبر سے کام لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، انتظار کرتا ہے، دوسرے کی کمزوری کو سمجھ جاتا ہے، اس کو مارجن دیتا ہے، کبھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے، کبھی کسی طرح اپنے آپ کو راضی کرتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو معاملے کو مزید خراب کر دینے والی ہو۔ لیکن صبر اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنا اور درگزر کرنا افضل ایمان ہے، یعنی اگر ایمان ہوگا اور جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا بہترین ایمان ہوگا، اتنا ہی انسان کے اندر صبر کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ مومن کے معاملے کو ایک حدیث میں یوں واضح کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ مومن کو خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی اچھے حالات ہوں تو بھی مومن اس میں اجر و ثواب کماتا ہے شکر کر کے، اور برے حالات ہوں تو بھی مومن اجر کماتا ہے صبر کر کے۔ اور پھر صبر کرنے سے آتا ہے، یعنی صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ کیا نہ جائے اس وقت تک انسان صبر کرنا سیکھ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، یعنی اس کا ارادہ کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو قائل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ایسے مواقع پر جہاں انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تھوڑی دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہاں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی جب کوئی صبر کرتا ہے تو پھر جتنی زیادہ وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، لیکن ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے، اور اسی طرح کسی کی آزمائش چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے۔
تو جب انسان پر بڑی آزمائش آ جائے اور انسان صبر کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اور اسی طرح جتنی وہ تکلیف اٹھاتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد بھی ملتی ہے، یعنی صبر کی توفیق بھی مل جاتی ہے اس کو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب میری بس، اب میں صبر نہیں کر سکتا. نہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو اب بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کا مددگار ہے. اب یہاں صبر اور صلاۃ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا. صلاۃ یعنی نماز ہمیں کب تک پڑھنی ہے؟ زندگی کے آخری دن تک. اسی طرح صبر کب تک کرنا ہے؟ زندگی کے آخر تک. کبھی انسان پر بیماری آ جاتی ہے، کبھی انسان کو بچے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی کہیں، کبھی کاروبار کی طرف سے. تو ایک کے بعد ایک امتحان آتا ہی رہے گا، اس لیے آخر تک صبر کرنا ہی ہوگا. اس کے بغیر انسان بڑے درجے پا نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اور میں تمہارے حق میں صبر سے زیادہ وسیع رزق نہیں پاتا. یعنی سب سے بڑا رزق، سب سے بڑی چیز جو کسی انسان کو مل سکتی ہے، جو اس کی خوش قسمتی کی علامت ہو سکتی ہے، اس کی کامیابی کی علامت اور ضمانت ہو سکتی ہے، وہ صبر ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو. یعنی انسان کو ملنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز کسی کو صبر کی توفیق مل جانا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مشکل حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں اور پھر اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں. بعض اوقات ہم صبر کرتے ہیں وقتی فائدوں کے لیے، اپنے آپ کو کسی نیگیٹو ریاکشن سے روک لیتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا موڈ ظاہر کر دیا یا اپنے جو دل میں بات ہے اس کو سامنے لے آئی تو شاید مجھے فلاں اور فلاں فائدے سے ہاتھ دھونا پڑے. لیکن یہ ساری چیزیں وقتی ہیں اور چھوٹی ہیں جن کی بنا پر کوئی صبر کر سکے. ہاں، جو شخص اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس پر اسے بے پناہ اجر ملنے والا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. مثلا ہر نیکی کا اجر بتایا گیا کہ ایک کے بدلے میں 10، یعنی ایک نیکی انسان کرتا ہے تو 10 گنا اجر ملتا ہے اس کو. لیکن صبر کرنے کا اجر اتنا ہے کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا، یعنی لمٹ لیس. انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کو کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر انسان صبر نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑا نقصان بھی کوئی نہیں. یعنی یہ ہماری چوائس میں نہیں کہ ہم چاہیں تو صبر کریں اور نہیں چاہتے تو نہ کریں. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو جو لوگ دوسروں کو صبر کرنا سکھا سکیں وہی نقصان سے بچ سکتے ہیں. لیکن دوسرے کو صبر کی تلقین کون کر سکتا ہے؟ دوسرے کو وہی صبر کروا سکتا ہے جو خود صبر کرتا ہو. ایک شخص جو خود صبر کا عادی نہیں، وہ کسی سے کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ دوسرا اس کی بات مان جائے کہ وہ صبر کرے؟ تو اسے کہنے والے کو اپنا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے. تو اس میں آٹومیٹیکلی یہ بات آ جاتی ہے کہ جب تک انسان صبر نہیں کرے گا اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے کہ انسان مختلف رویوں پر، مختلف سچویشنز میں، مختلف حالات میں، مختلف باتوں پر صبر کر جائے اور
غلط رویہ اختیار کرنے والے کا مقابلہ احسن طریقے سے کرے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان آپس میں دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دلی دوست ہے، یعنی تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. تو بعض اوقات ہم کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف اور برائی کا مقابلہ اس سے بڑی برائی کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حالات کبھی بھی درست نہیں ہوتے. اس کے برعکس اگر انسان صبر کرتے ہوئے اپنے معاملے اور رویے کو درست رکھے، اچھا رکھے، تو وہی دشمنیاں اور وہی مخالفتیں اور وہی چیزیں محبتوں اور دوستیوں میں بدل جائیں گی اور حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی مدد حاصل ہوتی ہے اور پھر خیر کثیر نصیب ہوتا ہے، بہترین بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ حالات پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہماری مشکل آسان ہو، لوگ ہمارے سپورٹیو ہو جائیں، تو اس صورت میں انسان کو صبر کرنا ہوگا. کیونکہ وہ صبر کرے گا تو ہی اچھا اخلاق اختیار کرے گا، صبر کرے گا تو ہی پروڈکٹیو ہوگا، صبر کرے گا تو کسی کام کے قابل ہوگا. ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر موڈ آف کر لے اور غصے میں رہے اور اپنے رویے میں بد اخلاقی و بدتمیزی پر ہی اترا رہے، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کی عزت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے حالات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی کہیں سے اس کی کوئی مدد ہوتی ہے. کیونکہ ایسے شخص سے سب ڈرے رہتے ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنی، کیونکہ معلوم نہیں اس کی طرف سے کون سا رویہ اور کون سا ری ایکشن سامنے آ جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دے گا. یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو وہ اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے یا لوگ اسے کمزور سمجھ کے اسے ختم کر دیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آزمائش اپنا وقت پورا کرتی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کرنا ہے. لیکن انسان کے اندر کوئی بہت اچھے نیک اعمال نہیں ہوتے کہ جن اعمال کی بنا پر ان بلند درجوں اور مقام کو پہنچ سکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بلند درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مشکل سچویشن میں رکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام حالات میں اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم سستی کرتے ہیں، ہم اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہم بہت کچھ زندگی میں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی. بعض اوقات ہم اپنی عبادت کو بہتر بنا سکتے ہیں، دعاؤں میں خشیت لا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں لاتے کیونکہ ہمارے اوپر کوئی امتحان ہی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تجربے سے کہ جو ہی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو انسان جاگ اٹھتا ہے، پھر وہ سویا نہیں رہ سکتا، پھر اس کی دعائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کا صدقہ خیرات بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا ٹوٹے ہوئے دل والا انسان جو ہے اس کے اندر ایک تواضع بھی پیدا ہو جاتی ہے. پھر بعض اوقات انسان ایسے موقع پر اگر صبر سے کام لے تو وہ اپنے اندر پائے جانے والے جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو بہترین طریقے سے چینلائز کرتا ہے اور وہ کچھ کر جاتا ہے جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا. اور اگر انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے تو انسان کے لیے پھر دوسروں کی اذیتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوسروں کی سازشوں اور چالوں کے مقابلے میں بھی
صبر کرنا آ جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہی بیٹوں کی چال کے خلاف صبر کیا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر گھر آ کر یہ بتایا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اس کو. پھر اسی طرح بعض اوقات وسائل کی کمی ہوتی ہے تو اس پر بھی انسان صبر کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ میرا رب ہے کوئی جو مجھے رزق دے گا، میرے حالات کی اصلاح کر دے گا. تو اچھی امید اور اللہ پر توکل اور یقین انسان کو صبر کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو اگر انسان مد نظر رکھے تو زندگی میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان صبر کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، اور اس کی خاندانی زندگی ہو یا اس کے علاوہ. جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ. میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ صبر کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے خاندانی نظاموں میں ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی صبر کا لفظ آتا ہے نا، ہمارے ذہن میں صرف وہ لڑکی آتی ہے کہ یہ لڑکی ہے اور اسی نے صبر کرنا ہے، یہ ٹرافی اسی نے جیتی ہے اور اس کو وہ جیت کے گھر لے کے جانی ہے. تو کیا صرف اس لڑکی کو ہی صبر کرنا ہے یا باقی جو گھر کے لوگ ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہوگا؟ صبر تو ہر ایک کے لیے. قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف عورتوں کو صبر کرنا چاہیے یا صرف ایک بیوی کو ہی صبر کرنا چاہیے یا ایک ماں ہی کو صبر کرنا چاہیے. صبر سب کے لیے. ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. جیسے ایک ماں ہے یا ایک ساس ہے تو آنے والی لڑکی جو ایک نئی جگہ سے آئی ہے، مختلف عادات رکھتی ہے، وہ اپنی زندگی کے 20-25 سال کسی اور ماحول میں بڑی پلی ہے، اس کی دلچسپیاں، اس کے شوق، اس کے طور طریقے کچھ اور ہیں، تو گھر میں آ کر اس کو ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ایسے ٹائم میں اگر گھر والے یعنی جو سسرال کے لوگ ہیں، وہ خاندان ہے، شوہر ہے، ماں ہے یا باپ ہے، سب اگر وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اس کو وقت دیتے ہیں اور اس کی بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک ناپسندیدہ، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں ناپسندیدہ نہ بھی ہوں، تو ایسی صورت میں گھر بس جاتے ہیں. لیکن اگر انسان اپنے ذہن میں کچھ مخصوص قسم کی توقعات رکھ لیتا ہے کہ آنے والی لڑکی کو ایسا اور ایسا اور ایسا ہونا چاہیے، اور وہ توقعات پوری نہیں ہوتی اور اس پر انسان بے صبری سے پھر انتہائی رویوں پر اتر آتا ہے، تو پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. لیکن انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا طلاق مسائل کا حل ہے؟ کیا اس کے بعد انسان کی زندگی پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے؟ کیا طلاق کے بعد انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ کیا لڑکی کو گھر سے نکال دینے سے گھر میں خوشحالی اور سکون کا دورہ ہو جاتا ہے؟ یا پھر لڑکی کے گھر سے نکل جانے پر لڑکی کے لیے بہت سارے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا شوہر کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں؟ یعنی کس کو اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم سے صبر ہوتا نہیں، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ صبر نہ کر کے بھی تو صبر کرنا پڑتا ہے نا. یعنی اس کے بعد جو مشکلات آتی ہیں وہ بعض اوقات پہلی مشکلات سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی، تو انسان کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوتی، اسے دونوں حالات میں سے ایک کو تو اختیار کرنا ہی ہے. اور جس بھی حال کو وہ اختیار کرے گا تو اس میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ بھلائی اور خیر کس میں ہے، کیونکہ صبر تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا ادھر وے. آپ نے ساس کی تو بات کی، لیکن شوہر، اس کے لیے بھی آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کے نظر میں کیا کن ایسے ایریاز ہیں جن میں خاص طور پہ شوہر کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو حضرت انسان کے اوپر بڑی گراں، طبع نازک میں بڑی گراں گزرتی ہیں. کہنے کو تو مردوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں یہ کچھ، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے. کھانے میں کچھ کمی بیشی ہوگی، پکانے میں، مثلاً وہ اپنی والدہ سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ ہماری ماں تو بہت اچھا پکاتی ہے اور آنے والی جو اس کو اس طرح کا پکانا نہیں آتا. تو اب اس لیے خاتون کے 30-40 سال کا تجربہ ہو گیا اور ایک جو آج کل آ رہی ہے ایک بچی، اس کا وہ تجربہ نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں انسان دوسرے انسان کی ساری ویلیو کو گھٹا دے کسی ایک چیز کی کمی بیشی پر. بعض اوقات مزاج کا فرق ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں جس چیز پہ خوش ہوں تو دوسرا بھی لازمی خوش ہو سکتا ہے آپ جس چیز کے اوپر ہنس رہے ہیں دوسرے کو اس پر ہنسی نہ آتی ہو. ایسے میں برہم ہونے کی ضرورت نہیں. انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کا اپنا ایک
مزاج ہے، اپنی ایک چوائس ہے. تو جیسے مجھے آزادی ہے، یہ مجھے ایک رائے قائم کرنے کا کی مجھے چوائس ہے، تو دوسرے کو بھی ہمیں دینی چاہیے اور ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. بہت سے کیسز میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ جب میں یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہوں کہ طلاق ہوئی کس بات پر، تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات بالکل چھوٹی معمولی باتوں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور مار پٹائی پہ نوبت آ جاتی ہے، پھر کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے گھر سے، اور پھر اس کے بعد خیر بات کر دیا جاتا ہے. تو یہ سب صبر اور برداشت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان بعض اوقات بڑے بڑے نقصان تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ چونکہ میں ایک بات کہہ چکا ہوں تو اس کے بعد میں اپنی وہ بات واپس نہیں لے سکتا، کہ میں کہہ چکا ہوں نکل جاؤ تم، مجھے تمہیں نہیں رکھنا، تو اب میں اسے واپس کیسے لوں. جی تو یا لڑکی کہ اب نکال دیا تو میں کیوں واپس جاؤں، ایشو بن جاتے ہیں. تو لڑکی کے ماں باپ کا کیا کردار آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے بیٹی ایک نئے گھر میں جاتی ہے اور ذرا سی بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے اور ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس وقت ماں باپ کو بچی کو کیا گائیڈ لائن دینی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ والدین جب ایک دفعہ بچی کو رخصت کر دیتے ہیں تو انہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بچی کو بھی نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے. اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کی کمی بیشی وہ اب اس کی ہے. وہاں اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو وہ اب اس کا تعلق ماں باپ سے نہیں ہے، وہ اب اس کی قسمت ہے جو بھی اس کو آگے ملا ہے. تو ایسے میں ہر بات پیچھے والدین کو بتانا اور اپنے معاملات میں ان کو انوالو کر لینا، یہ بعض اوقات بڑی خرابی کا باعث بن جاتا ہے. اور بعض اوقات مشورے کے نام پر، بعض اوقات فرسٹریشن دور کرنے کے لیے، بعض اوقات یہ کہ ہم وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے ہمدردوں کو ہی اپنے مسائل بتائیں. تو ایسے میں پھر وہی بات ہے کہ اگر صبر سے کام لیا جائے اور تھوڑا انتظار کر لیا جائے اور آپس میں جو صاحب معاملہ ہے اس کے ساتھ مل کے اس کسی بھی ایشو کو سالو کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور والدین کو بھی تجسس نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ پیچھا کر کے پوچھنا نہیں چاہیے. اب کمیونیکیشن کے اگر ذرائع زیادہ ہو گئے، فون اور واٹس ایپ وغیرہ موجود ہیں، تو اس کے مطلب نہیں کہ سارا دن انسان یہی پیچھا کرتا رہے کہ کیا کھایا، کیا پکایا، کہاں گئے، کون آیا، تم نے کیا کیا، تمہیں کیا ملا. یہ ساری چیزیں بیکار لوگوں کے کام ہیں اور اس سے سوائے خرابیوں کے اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس میں یعنی کہ زیادہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہہ دیں کہ اب وہی تمہارا گھر ہے اینڈ یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ، تو اگر میرے خیال سے بیک سپورٹ تھوڑی سی کم ہو کہ آپ کو وہیں پہ ہی رہنا ہے یا انہی کے ساتھ آپ نے راضی رہنا ہے. بالکل، والدین وہ رویہ اختیار کریں جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی تلقین کریں، صحیح بات بتائیں اور پھر صبر کی تلقین کریں، ورنہ نقصان سے نہیں بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے. اور ان کی باتوں کو پھر راز رکھنا ایک طرح سے کہ وہ امانت ہو جاتی ہے کہ ان کی ہر بات ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ بتائیں، جس سے پھر آئی تھنک کہ وہ ٹرسٹ اور کانفیڈینس بھی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کی جو بھی کوئی بات ہو وہ نہ صرف یہ کہ لڑکی کے گھر والوں تک نہ جائے بلکہ لڑکے کے گھر والوں تک بھی نہیں جانی چاہیے، اور نہ ہی لڑکے کے والدین کو یہ تجسس کرنا چاہیے کہ تم دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہوئیں، یا لڑکی کیا کہتی ہے اور تم کیا کہتے ہو اس سے، اور تمہارے ساتھ فلاں فلاں معاملے میں کیا کرتی ہے. ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے، کیونکہ دونوں پیرنٹس ہی بعض اوقات بچوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بھی مسئلہ ہمارے سامنے بہت آتا ہے کہ خواتین کچھ کہتی ہیں کہ جی شوہر اگر خرچ بھی نہیں دے رہا اور بہت مشکل زندگی ہوتی جا رہی ہے، کئی دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو کہتی ہے میں کس حد تک صبر کروں، میرا تو اب مجھ سے کیا نہیں جا رہا، میرا ذہن جو ہے وہ معاف ہو چکا ہے. تو ایسی خواتین کو ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات میں سمجھتی ہوں کہ واقعی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم سارا دن صرف مشکلات پر ہی سوچتے رہیں اور ان کے حل کے بارے میں نہ سوچیں تو اس سے بھی کبھی مشکلات حل نہیں ہوتی. سیلف پٹی کا شکار رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا، جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالنا، ایسے میں انسان اپنے لیے خود ہی مصیبت کھڑی کرتا ہے. ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اور 2 بار کہتا ہے سورۃ الشرح میں کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یہ نہیں کہا گیا کہ ان مع العسر یسرا، نہیں، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ ہی، یہ بھی نہیں کہا بعد میں، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جہاں آپ کسی تنگی کا شکار ہے وہیں کچھ خیر و بلائی کی باتیں بھی ہیں.
آپ ان کو دیکھنا شروع کریں. اور پھر اگر آپ نعمتوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً وہ کہیں زیادہ نظر آئیں گی ان مشکلات کے مقابلے میں جن کو آپ نے اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کا حل نہیں نکال رہے, نہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور مشاورت کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا اور سیلف پٹی سے نکلنا ہوگا. کئی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں میڈز آتی ہیں یا ماسیاں آتی ہیں, اور اگر آپ ان کی کہانیاں سنیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سے بھی بہت زیادہ صبر سیکھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ خود سے کمائی نہیں کرتے, اور یہ لوگ خود سے کما بھی رہی ہوتی ہیں, بچے بھی پال رہی ہوتی ہیں, اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ صبر کا مادہ ہوتا ہے بنسبت جو ذرا سا ایلیٹ کراؤڈ ہے ان کے اندر زیادہ امپیشنس ہوتی ہے. جی آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہمارے دین نے تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یعنی جب اپنے حالات بہت تنگ لگے تو ان کو دیکھو جن کے حالات ہم سے بھی زیادہ تنگ ہیں, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ جو ہم سے زیادہ اچھا انسان ہے وہ کیسے ہے, ہم میں بھی کچھ اچھائی ہونی چاہیے, ہم بھی کسی نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھیں اور کوشش کریں. تو اس سے بھی انسان کو جب مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اپنی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے الزام لگایا کہ آپ نے ایک غزوے کے بعد آنے والی جو مال غنیمت تھی اس کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. تو جس شخص نے آپ کو آ کر بتایا تو آپ کو بہت دکھ ہوا, آپ کے چہرے سے غصے کا اظہار ہوا, لیکن آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. آپ نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے, ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا نظر آتا ہے کہ جب آپ کو انتہائی دکھ دینے والی بات کی گئی تو آپ نے جواباً اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہا, نہ کوئی ادھر ادھر کا تبصرہ کیا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیا جنہیں بنی اسرائیل نے بہت ہی ستایا تھا. تو ایسے مواقع پر انسان ان لوگوں کی مثال کو سامنے رکھے کہ جن پر ہم سے بھی زیادہ پریشانیاں ہیں اور وہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ, ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی کیسز اب بہت ہوتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی جس عمر میں ہو جانی چاہیے, اور اب آپ کے پاس کوئی ایسے پوٹینشیل رشتے بھی نہیں ہیں جو آ رہے ہیں, اس وقت بھی انسان کے اندر بہت بے صبری کا ایٹیچیوڈ آتا ہے, یا طلاق ہو چکی ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اور اس کے بعد بھی آپ کے اندر ہر بات پہ ایک بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بہت سے معاملات میں. تو ایسے لوگوں کو جو کہ اس قسم کے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں جس میں ان کو صبر آئے؟ اب دیکھیں کہ ایک بات تو سب یاد رکھیں کہ بے صبری سے مسائل کا حل نہیں ملتا. کہ انسان اگر اس وقت اپنے آپ کو ختم کرنے کی, خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی کسی بھی طرح نقصان دیتا ہے, کچھ لوگ اپنے آپ کو کٹ لگا لیتے ہیں, کوئی کسی طرح اپنے غصے کا اور فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہے, تو ایسے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایسی صورت میں انسان کو اچھے وقت کے انتظار کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی ایک ہی بار مجھے ملی ہے اور یہ آخرت کی کھیتی ہے, مجھے یہاں کچھ اگانا چاہیے. اگر میں ایک کام نہیں کر پا رہا یا مجھے زندگی میں ایک نعمت نہیں ملی تو جو ملی ہے ان کو میں استعمال میں لاؤں, اپنے آپ کو کسی مفید کام میں لگانا چاہیے, کسی پروڈکٹیو کام میں, تاکہ دھیان بٹے. جب انسان کسی ایک چیز کے اوپر دن رات سوچتا چلا جاتا ہے تو اس سے مسائل تو حل نہیں ہوتے, لیکن انسان مزید دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس میں نے ایک اور چیز جو دیکھی ہے, لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں لا بھی رہے ہیں کہ نہیں میں نے صبر کرنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس میں ضرور خیر و بھلائی ہوگی, میں نے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے, لیکن ارد گرد کے لوگ آپ کو صبر نہیں کرنے دیتے. تو ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں, جب ہم کسی کی ایسی سچویشن دیکھتے ہیں, کئی دفعہ اپنے خاندان میں, کئی دفعہ جاننے والوں میں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت جس سے ہم ایٹ لیسٹ لوگوں کے اندر بے صبری نہ شروع کروا دیں؟ اصل میں لوگوں کو ہم خود ہی موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں, یا پھر ہم سے کس چیز کے بارے میں خود کریت کریں. اگر ہم کسی مفید کام میں لگے ہوئے ہیں اور مصروف ہیں اور اپنے غم اور دکھ کی داستانیں ہر ایک کو نہیں سنا رہے, تو پھر لوگوں کو بھی موقع کم ہی ملتا ہے کہ وہ ہماری تکلیف کے اوپر مزید جلدی پہ
تیل ڈالنے کا کام کریں. میرا خیال ہے ہم دنیا کو تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں. کسی کو تو ہم نہیں روک سکتے کہ تم مجھے یہ نہ کہو یا میرے بارے میں ایسا نہ سوچو، لیکن ہم اپنے اندر ضروری فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح پورٹری کرنا ہے، کہ کوئی ہمیں یعنی کس نظر سے دیکھے اور کیا کہے ہمارے بارے میں. ایک لفظ میں اگر آپ کہیں کہ بچیوں کو، یا کہ اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے یا گھر میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ پھر وہ بات بڑھے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور وہ پھیلے نہیں یا بڑھکے نہیں، تو اس میں آپ کیا مشورہ دیں گی کہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا. کوئی وقت بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اس وقت اگر ایک ہلاؤ بھڑک اٹھا ہے، ایک آگ بھڑک اٹھی، کسی بات کوئی بہت خراب سی سچویشن آ گئی ہے، تو یہ ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، جلد تبدیل ہو جائے گی. بس مجھے انتظار کرنا چاہیے. تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے اور جو سچویشن کے اعتبار سے بہتر رویہ اسے اختیار کرے، لیکن امید نہ چھوڑے. یہ صبر ہم کس عمر سے بچوں کو سکھانا شروع کریں؟ کیونکہ ایک ماحول میں ہی وہ صبر نہیں نظر آتا. ہر وقت ہر شخص فاسٹ لین اور فاسٹ ٹریک اور فاسٹ فوڈ میں پھنسا ہوا ہے، جس میں بے صبری بہت زیادہ ہے اور وہ چلتی چلی جا رہی ہے گھروں میں. دیکھیں کہ صحابیات تو اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، ان کو بھی کچھ وقت کے لیے کھانے کو نہیں دیتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کو اون کے کھلونے بنا کے دے دیتی ہیں ان کا دل بہلانے کے لیے، لیکن کھانا نہیں دیتی تھی. تو ہمارے دین نے تو ہمیں مختلف کام کروا کے ان کے ذریعے ہماری صبر کی ٹریننگ کی، جس میں سب سے زبردست جو ہے روزے کا ایک نظام ہے. یعنی جو رمضان کے پورے مہینے کے لیے انسان کو کھانے پینے سے دیگر خواہشات کی تکمیل سے روک دیا جاتا ہے دن کے وقت. تو میں سمجھتی ہوں کہ مختلف چیزوں میں انہیں مختلف طریقوں سے انہیں کچھ چیزوں سے روک کر انہیں صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہر فرمائش کو پورا نہیں کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے منہ سے کوئی بات نکلے تو فوراً ہی اس کو مان لیا جائے کہ ہائے میرا بچہ اس دکھی نہ ہو، تکلیف میں نہ ہو. نہیں، کچھ اصول بنانے چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بہت زیادہ جب ہم بچوں کو یعنی کہ لاڈ پیار دے دیتے ہیں اور بہت اس طرح ہم ان کو نازک بنا دیتے ہیں، ہر بات ماننا شروع کرتے ہیں ان کی مان کے، تو جب دوسرے کے گھر جاتے ہیں، جیسے ہماری جب مائیں ہوتی تھیں تو کوئی بھی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی کہ دوسرے کے گھر جانا ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنے مطلب مزاج کو بدلیں یا کچھ چیزیں سیکھ لیں کہ آپ نے دوسرے کے گھر جا کے بسنا ہے. تو یہ جو آئی تھنک کنڈیشننگ آف دا مائنڈ جو ہے بچپن سے، I think it is an important role as well, an important factor. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت بہت شکریہ آپ سر کا. تو ناظرین، ہمیں سمجھ کے آئی کہ خاندانی نظام میں ایک خوشی لانے کے لیے، ایک سکون لانے کے لیے ہر بات کو بریکنگ نیوز نہیں بنانا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس کو سمجھیں کہ بہت بڑی خبر آ گئی ہے، ہر شخص اس کو پڑھے، اس کو اینالائز کرے، اس کے اوپر ریپیٹڈ پروگرامز ہوں اور ہم بار بار ان کے بارے میں ہائی لائٹس لے کے آئیں. تو یاد کیا رکھنا ہے کہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو ہم نے اپنے اندر لانا ہے. اس سے ہمارے مزاج میں ٹھہراؤ آئے گا، اس سے ہمارے جذبات کا صحیح استعمال ہوگا، صحیح چینلائزیشن ہوگی. اور یہ کیسے آتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کوشش کرنے سے آتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو دعا کے ساتھ اور مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا. اور جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری زندگیوں میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And certainly we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits, but give glad tidings to as-sabirin, the patient ones, who, when afflicted with calamity, say, truly to Allah we belong, and truly to Him we shall return. They are those on whom are the salawat blessings, i.e. who are blessed and will be forgiven from their Lord, and they are those who receive His mercy, and it is they who are the guided ones. Life truly is not a bed of roses. We realize this often when we face difficulties and problems in our day-to-day life. What should we do? A visit to the Sabr factory
helps us ease our problems in no time. Put your difficulty in the sabr machine. Fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits. Let it pass through the dua compartment. Next, remove all complaints from it. Bake it in the remain steadfast oven. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. There, the problem's all sorted out. Along with loads and loads of Ajjar. Visit the Sabr Factory whenever you have a big or small problems in marriage or life for the finest solution and bounty of Ajjar. Salama, may Allah be pleased with her, reported, I heard the Messenger of Allah, peace be upon him, saying, when a person suffers from a calamity and utters, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. we belong to Allah, and to Him we shall return. O Allah, compensate me in my affliction, recompense my loss, and give me something better in exchange for it. Then Allah surely compensates him with reward and better substitute. یہ بعض اوقات انسان بہت ہی خود غرض ہو جاتا ہے اور اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا دیتا ہے. اگر عورت اپنا یہ کردار ادا کر لے کہ شوہر کو میں نے سکون پہنچانا ہے اور اپنے معاملات کو آپس میں ہی وہ کچھ سالو کر لے. یہ ہے کہ ایک طرف اس کی بیوی ہے جو اس سے اپنی ڈیمانڈز کر رہی ہے, دوسری طرف اس کی والدہ ہیں جن کی اپنی کچھ خواہشات ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھے بن کے گزارا کر رہے ہیں اور آپ قربانی کر رہے ہیں اور پھر آپ کو کچھ بھی نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہرحال انسانوں کو خوش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو تو ناراض نہیں کرنا.